الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وجاء في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر إشراط الساعة فذكر منها يأجوج ومأجوج. رواه المسلم في کتاب الفتن. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. قیامت کی نشانیوں میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا عنوان ہے سنت مطہرہ سے یاجوج اور ماجوج کی خروج کے دلائل. صحیحین کی روایت ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا بواسطے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ. بربادی ہے عرب کی اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. آج یاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا حصہ کھل گیا ہے اور نبی نے اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے ملا کے دکھایا، اتنا حصہ کھل چکا ہے. زینب بنت جہش فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، کیا ہم اس صورت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیکوکار لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی. آپ نے فرمایا کہ جب برائی بڑھ جائے گی. آپ دیکھیں صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے اور اس میں وضاحت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں. اسی طریقے کی ایک اور حدیث ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے جن کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، چنانچہ لہٰذا تم میرے بندوں کو کوہ طور پر محفوظ کر لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا جو لشکر ہوگا جنہوں نے ابھی دجال کو قتل کیا ہوگا، ان کی طرف وحی کی جائے گی کہ میرے بندوں کو کیا کرو، طور پہاڑ پہ محفوظ کر لو. اور اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیج دے گا اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑے گے، ہر اونچائی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. پھر ان کا گزر طبریہ کی ایک جھیل سے ہوگا، ایک پانی کی جھیل سے ہوگا، تو وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے. اور ان کا آخری فرد جب وہاں سے گزر جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ کبھی یہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا. لوگ کیا کہیں گے کہ کبھی یہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا. اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی محصور ہو چکے ہوں گے، یعنی کوہ طور سے نیچے نہیں اتریں گے. جس طریقے سے قلعے کے اندر لوگ قلعہ بند ہو جاتے ہیں لشکروں کے آنے کے بعد، اسی طریقے سے طور پہاڑی پہ وہ کیا ہو جائیں گے، محصور ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ اس وقت حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے حساب سے 100 دینار سے بھی بہتر ہو جائے گا. پھر حضرت یعنی جس طریقے سے پانی پیا، جھیل خالی کر دیے، اسی طریقے سے جانوروں کے گوشت اور غلے کیا کریں گے، ختم کر دیں گے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے التجا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا بھیجے گا، یاجوج اور ماجوج کے اوپر ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں پر اثر انداز ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. یہ سب کے سب اس طریقے سے ایک آدمی ہلاک ہوتا ہے، ایک ساتھ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی.
زمین بدبودار ہو جائے گی. پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین میں اتریں گے، یعنی پہاڑ سے نیچے آئیں گے. اس موقع پر انہیں زمین کا ایک بالش حصہ بھی ایسا نہ ملے گا جو اس کی سڑن سے، اس کی بدبو سے خالی ہو. اس کی بدبو سے یعنی خالی ہو، یعنی پورا بھرا ہوا ہوگا. زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی اور بدبو پھیلی ہوگی چالو. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے. دیکھیں کہتے ہیں پرندوں کو بھیجے گا جو بختی اونٹ کی طرح گردنوں کے مانند ہوں گے، یعنی جس طریقے سے اونٹ ہوتے ہیں اونچے اونچے، اس طریقے سے ان کی گردنوں کے مانند پرندے ہوں گے اور وہ اڑتے ہوئے آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا لے جائیں گے اور یہ پرندے انہیں اٹھا لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک دیں گے. پھر بدبو جو پھیلی ہوئی ہوگی اس کے لیے بھی دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ایک فضا چلائے گا، ایک ہوا چلائے گا اور اس ہوا کے ذریعے وہ بدبو بھی ختم ہو جائے گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی. اس سے پہلے والی صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. اب دیکھیں اور بھی کئی حدیثیں ہیں، سب کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ان دو حدیثوں کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پہلی حدیث میں حضرت ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس گھبرائے ہوئے آئے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آئے. معلوم پڑ رہا ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی گھبراہٹ ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھنی چاہیے. ہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ وظیفہ کیا ہونا چاہیے، گھبراہٹ کے وقت کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ گئے؟ لا الہ الا اللہ. تو انسان اگر کسی چیز سے گھبرا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. نبی نے کہا ویل للعرب، عرب کے لیے بربادی ہو. اب دیکھیں اس حدیث کا یہ ٹکڑا لے لیا جاتا ہے، یہ اسٹارٹنگ کا ٹکڑا لے کر پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عرب کی بربادی ہو، عرب کی بربادی ہو. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ مطلب بالکل نہیں ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان کیا کہ دجال جو پوری دنیا میں گھومے گا وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہوگا. اب مدینہ اور مکہ میں کون لوگ ہوں گے؟ اصلی عربی لوگ ہوں گے، ہاں عرب کے لوگوں میں نیک اور صالح لوگ ہوں گے. چنانچہ یہ مطلب نہیں، آگے کی حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو واضح طور پہ مطلب کیا ہوگا صاف ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کہا کہ عرب کے لیے بربادی ہے عرب کی اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. اب دیکھیں ویل للعرب بول کے اگر رک جایا جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ بربادی ہو عرب کی. نبی کیا کہہ گئے کہ بربادی ہو عرب کی اس شر سے جو نزدیک آ گیا ہے. اب یہ جو نزدیک آنے والا شر ہے یہ کون سا ہے؟ حدیث کے اندر یاجوج اور ماجوج کا شر. سمجھے بات؟ اس شر کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے تو یہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے. جب یاجوج اور ماجوج آئیں گے تو پوری زمین پہ فتنہ پھیلائیں گے، پوری زمین پہ فتنہ پھیلائیں گے. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے مخاطب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اس وقت کون ہیں؟ عرب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیان کر رہے ہیں کہ عرب کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے. یعنی یہ ان کو بھی نقصان پہنچائیں گے، یہ ان کو بھی نقصان پہنچائیں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جو عرب امام مہدی کیا ہوں گے؟ عرب ہوں گے نا. جو عرب دجال پہ غالب آ جا رہے ہیں وہی عرب یاجوج اور ماجوج پہ غالب نہیں آئیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے اے عیسیٰ اے مہدی کہ جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتے. تو تم کیا کرو؟ طور پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. اللہ تعالیٰ بتا بھی رہا ہے اور راستہ بھی بتا رہا ہے محفوظ رہنے کا. تو اب یہ مطلب لینا کہ ویل للعرب، عرب کی ہلاکت ہو، بربادی ہو، اور ایک بڑا پروپیگنڈا چلانا یوٹیوب پر سوشل میڈیا پہ، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. یہ حدیث کی غلط تشریح، غلط تعویلات ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے آگے وضاحت کی، اس نے کہا کہ بربادی ہے عرب کی اس شخص سے جو نزدیک آ چکا ہے. آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے، ایسے انگلی کی رسول اللہ
اتنا کھل گیا ہے. اپنے انگوٹھے اور پہلی انگلی کو ملا کر نبی نے اشارہ کیا. اب آپ بتائیے ایمانداری کے ساتھ کہ ویل للعرب کا کیا مطلب ہوا؟ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ نزدیک آ گیا ہے. تو یاجوج اور ماجوج کا فتنہ صرف عربوں کے لیے آئے گا کہ پوری دنیا کے لیے آئے گا؟ یعنی انسان اگر حدیث کو پڑھے گا نا تو پڑھ کر ہی سمجھ میں آ جائے گا. تو بیان کرنے والے جو اس انداز سے بیان کرتے ہیں نا اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عرب سے بدترین قوم نہیں ہے آج دنیا کے اندر، اس بات کو سمجھ لیں. ان میں گناہ آج ہوں گے، بہت ہوں گے، بہت گناہ ہوں گے، لیکن ایمان اور عقیدہ آج بھی ہم سے اچھا ہے. ایمان اور عقیدہ آج بھی ہم سے اچھا ہے. جس طریقے کا ایمان لے کے ہمارے یہاں لوگ گھومتے ہیں نا، تعویذ اور گنڈے والا ایمان، اس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے نزدیک، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بہت لوگوں کو یعنی چبھنے والی بات ہے. لیکن آپ سوچیں نا، جن کا ایمان وہ ایمان ہے جو اللہ چاہتا ہے، اگرچہ ان کے پاس گناہ بھی ہے، گناہ سے وہ میں نہیں کہتا کہ وہ گناہ بالکل پاک و صاف ہے، دودھ کے دھلے ہوئے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو ایمان چاہتا ہے توحید والا، کیا وہ ان کے پاس نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس جو ایمان ہے، ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو ایمان چلتا ہے، اس میں میکسیمم لوگ وہ ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے بگڑے ہوئے یا اعمال کے اعتبار سے شرک اور بدعت میں مبتلا ہے. تو کہاں ایمان ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے. چنانچہ ہم کو چاہیے کہ ویسا ایمان، ویسا عقیدہ پیدا کریں. اگر اس کے بعد انسان سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو بھی اللہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، انشاءاللہ معاف کر دے گا. آپ خوب نیک اعمال لے کے گئے اور آپ عقیدے کے اعتبار سے مشرک ہے، اعمال کے اعتبار سے شرکیہ کاموں میں، بدعتی کاموں میں مبتلا ہے، آپ کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے نزدیک، کوئی ویلیو نہیں. چنانچہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انگلی دکھا کے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا. انہوں نے عرض کیا، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس صورت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے. نبی نے فرمایا کہ ہاں، تم اس صورت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے جب نیک لوگ موجود ہوں گے. معلوم پڑ رہا ہے کہ جب ہلاکت آتی ہے تو نیک اور بد کو نہیں دیکھتے، سب کو لے جاتے ہیں. لیکن نیک لوگوں کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور بد لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے. اگر ایک نیک انسان کسی مصیبت میں، کسی قدرتی آفت میں چلا جائے دنیا سے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ اس کے لیے نعمت ہے. جیسے حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک زمانہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک لشکر نکلے گا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، کعبہ کو گرانے کے لیے نکلے گا. اس میں اول سے لے کے آخر تک سب کو اللہ زمین میں دھسا دے گا، زمین پھٹے گی، سب کے سب دھس جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیث سنی، کہا اللہ کے نبی، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس نیت سے نہیں نکلے ہوں گے، جو اس نیت سے نہیں نکلے ہوں گے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھایا جائے. کچھ دوسرے کام سے نکلے ہوں گے، کوئی حج عمرہ کے لیے گیا ہوگا، کوئی دوسرے کام سے گیا ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ اول سے لے کے آخر تک سب کو دھسا دے گا. یعنی نیک لوگ بھی دھس جائیں گے اور جو کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آئے تھے وہ بھی دھسا دیے جائیں گے. لیکن جب آخرت میں اٹھائے گا، علی نیاتہم، ان کی نیتوں پہ اٹھائے گا، ان کی نیتوں پہ اٹھائے گا. جس کی جیسی نیت تھی اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا. چنانچہ کہا کہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. اب اچھا، اس کے بعد نبی نے کہا کب ہلاک ہوں گے؟ جب اذا کثر الخبیث، خبث، جب خبث یعنی برائی بڑھ جائے گی، جب برائی بڑھ جائے گی. معلوم پڑ رہا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جب نکلیں گے تو دنیا کے اندر برائی کا لیول بہت ہائی ہوگا، بے انتہا برائی موجود ہوگی، بے انتہا برائی کے معاملات موجود ہوں گے. چنانچہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حدیث میں بیان کیا. اور دوسری حدیث میں نبی نے اس کی یعنی اس قبیلے کی، ان دونوں قبیلوں کی وفات تک کے بیان کر دیا کہ کیسے اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کرے، کیسے ہلاک کرے. یعنی آپ اندازہ لگائیے، جس کے اوپر دنیا کی کوئی پاور کنٹرول نہیں کر پائے گی، کوئی طاقت کنٹرول نہیں کر پائے گی، کوئی انسان ان سے لڑ نہیں پائے گا، ایسی مخلوق وہ ہے. اس کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں جا کے لگ جائے گا. کیڑا بھیجے گا، ایک کیڑا. جیسے بکری ہوتی ہے نا، بکری کے گردن میں ایک بیماری ہوتی ہے کیڑے کی وجہ سے،
اسی قسم کا ایک کیڑا ہوگا جو اللہ رب العالمین بھیجے گا، ان کی گردنوں میں جا کے لگے گا، اور یہ سب کے سب ایک آدمی کی طرح ہلاک ہو جائیں گے، ایک آدمی کی طرح ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے زمین میں جگہ نہیں بچے گی قدم رکھنے کی، اور بدبو پھیلی بھی ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈیٹیل سے ہم کو یہ چیزیں بیان کر دی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ نیچے اتریں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، تب اللہ رب العالمین پرندوں کو بھیجے گا، ان کی لاشوں کو اٹھا لے جائیں گے اور ہوائیں چلائیں گا تاکہ موسم کیا ہو، خوشگوار ہو جائے۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ پوری تفصیل کس نے بیان کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہے، دنیا میں قید ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ نکلیں گے اور زمین پہ فساد پھیلائیں گے۔ اللہ ہمیں ان کے شر اور فساد سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین کتاب و سنت اور فہم صحابہ کے ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔